اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ واقعہ کس پر تھے؟ سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو واقعہ چل رہا تھا. تو اب ہم لوگوں نے وہاں پر کیا دیکھا کہ جب ہے نا تخت والی جو بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو تخت فوراً سے لے آئے گا. تو عفریت نے کہا، جو دیو تھا بڑا سا جن تھا، اس نے کیا کہا کہ میں آپ کے برخاست ہونے سے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. تو وہ جو شخص تھے آصف بن برقیہ جو ان کے صحابی تھے، انہوں نے کیا کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے ناموں کا اور اس کی کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ لا کر رکھ دیا. اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم اس کی نالج کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیا کریں گے، اس کو تھوڑا سا الگ کر دیتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا تغیر و تبدل کر دیں گے، تاکہ نا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہچان پاتی ہے کہ نہیں. تو لوگوں نے کچھ کلر وغیرہ چینج کیا، اس کے جو جواہرات وغیرہ تھے اوپر نیچے تھوڑے سے شفٹ کیے، اور پھر اس سے سوال کیا. دیکھیں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا. قَالَ نَكِّرُوا، آیت نمبر 41 میں قَالَ نَكِّرُوا کہ انہوں نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا کر دو، اس کو انجانا بنا دو اس کے لیے اس کا عرش. ننظروا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچان پاتی ہے یا نہ پہچاننے والوں میں سے ہوتی ہے. اب آگے سے آیت نمبر 42 سے ہم بگن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا من المسلمین. کیا ہے؟ مسلمین. چلے ٹھیک ہے. فلما، آیت نمبر 42. پھر لما، جب، جاءت، دیکھیں تا کے پر سکون ہے، یعنی وہ فیمیل. جاءت، آئی، وہ جا آئی. فلما، پھر جب، تا کے پر سکون وہ، جا آئی. قیلا، کہا گیا. قولا کا پیسو ہے قیلا. قولا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا. فلما جاءت، پھر جب وہ آئی. قیلا اس سے کہا گیا. اہا کذا عرشو کا، کیا، ہا کذا ایسا ہے، عرشو کا تیرا عرش. عرشو کی، سوری کی ناٹ کا، یہ فیمیل کے لیے نا، کہ مطلب اس بلقیس سے پوچھ رہے کہ کیا تیرا عرش ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے دکھنے میں. تو اب وہ کیا کہتی ہے، قولت، قولا اس نے کہا، قولت اس عورت نے کہا. دیکھیں تاکہ پر سکون آ رہا ہے، جہاں جہاں تاکہ پر سکون آ رہا ہے فیمیل کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے. قولت اس عورت نے کہا، یعنی بلقیس نے کہا، کأنہ ہوا، کأنہ جیسے کہ، ہوا وہ، ہوا وہی ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے گویا کہ وہ وہی تخت ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی تو نہیں ہے. وَأُوتِينَا، اور اوتی عطا کیا گیا، نہ ہمیں، العلم علم، من قبلہا، من سے، قبلی قبل، ہا اس سے پہلے، ہاں اس، من سے قبل پہلے. وَكُنَّا، اور کن تھے، نہ ہم، مسلمین فرما بردار. اور عطا کیا گیا ہمیں علم اس سے بھی پہلے، اور ہم ہو گئے تھے مسلمان، یعنی فرما بردار. پھر جب آئی اس سے، مطلب وہ آئی، مطلب بلقیس آئی، اس سے کہا گیا، یعنی اس سے سوال کیا گیا، کیا ایسا ہی ہے تیرا عرش، تیرا تخت. اس نے کہا جیسے کہ گویا کہ وہ وہی ہے، اور عطا کر دیا گیا ہمیں علم اس سے پہلے، اور ہم ہو گئے تھے مسلمان فرما بردار. اب یعنی کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اس کی پہلے تو انٹیلیجنس کا ٹیسٹ لے رہے تھے کہ وہ پہچانتی ہے کیا نہیں پہچانتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ جیسے مطلب وہاں پر پہنچی ہے تو اس سے پوچھا کیا یہ تیرا عرش ہے. تو اس نے بڑا ڈپلومیٹک آنسر دیا نا، نہ یہ کہا کہ یہ میرا ہے، نہ یہ کہا کہ یہ تمہارا ہے. اس نے کیا کہا، گویا کہ جیسے وہی ہے.
مطلب یہ بھی نہیں کلیم کر رہی ہے کہ میرا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے. تو اس نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے، یعنی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کافی مطلب ہاں انٹیلیجنٹ تھی، مطلب انٹلیکچولی بہت مطلب اس کا آئی کیو ہائی تھا. تو اس نے کہا گویا کہ وہ وہی ہے اور ہمیں عطا کر دیا تھا علم اس سے پہلے، یعنی کہ ہمیں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی ان تمام باتوں کی کہ آپ جو ہے کافی اونچے عہدے پر فائز ہے، اس لیے ہم پہلے ہی سرنڈر کر کے آئے ہیں، ہم پہلے ہی اسلام قبول کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پہلے ایک آیت ریپیٹ کر لیں دین ول کنٹینیو انشاءاللہ. چلو بچوں، آیت نمبر 43. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین. وَصَدَّ اور صدا اسے روکے رکھا، ہاں اس کو، ماں جو، کانت تھی. دیکھیں گے فیمیل کے لیے آ گیا، کانا کا فیمیل ہو گیا کانت، وہ تھی، تعبدو، تا میں یہاں پر تا کا ترجمہ وہ کا ہوگا، ناٹ تم کا ترجمہ. یہ یتان کا تا ہے لیکن اس میں وہ کا ترجمہ، جب بھی فیمیل کی بات ہوتی ہے تو تا کا ترجمہ وہ میں چلا جاتا ہے، اگر میل کی بات ہو رہی ہوگی تو تا کا ترجمہ تم میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں جب بھی یتان آئے گا تو تا فیمیل کے لیے تم وہ کا ترجمہ دیتا ہے اور میل کے لیے تم کا ترجمہ دیتا ہے. وَصَدَّهَا اور اسے روکے رکھا، ہاں اس نے، ماں جو، کانت وہ تھی، تعبدو وہ تا وہ، عبدا عبادت کرتی تھی، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر. انہا انا بے شک، ہاں وہ، کانت تھی، من قوم کافرینا کافر قوم سے، من سے، قوم قوم، کافرینا کافروں کی قوم سے تھی، مطلب اللہ کو نہ ماننے والوں میں سے تھی. اور اسے روکے رکھا تھا، اور اسے روکے رکھا تھا اس نے، جو وہ تھی عبادت کرتی اللہ کو چھوڑ کر، اور بے شک وہ تھی کافروں کی قوم سے. یعنی وہ جو بت پرستی تھی، کس چیز کی پوجا کرتی تھی؟ سورج کی. تو سورج کی عبادت نے اسے اللہ کی عبادت سے روکے رکھا تھا اور وہ کافروں کی قوم سے تھی. آیت نمبر، چلو میناز دے پتا ہے نا، اب پتا نہیں ابھی نو لائن وائز کہیں سے بھی کس کا نام لیا جائے گا انشاءاللہ. نہیں اگر چھوٹا موٹا ہوا تو آپ کو بھی بولا جا سکتا ہے. بی الرٹ، بی اٹینٹیو. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 44. قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قیل کہا گیا، اس سے کہا گیا، کس سے؟ لہا اس کے لیے، یعنی کہ اس عورت کے لیے. دیکھیں ہا کی ضمیر آتی ہے فیمیل کے لیے اور ہو کی آتی ہے میل کے لیے. لہا اس کے لیے یا اس کو، قیلا کہا گیا اس کے لیے یا اس کو، ادخلی داخل ہو جاؤ. اچھا ادخل آئے گا تو میل کے لیے آئے گا، ادخلی آئے گا تو فیمیل کے لیے آئے گا. یاد رکھیں یا کا ایڈیشن جو ہوتا ہے فیمیل کے لیے ہوتا ہے. داخل ہو جاؤ الصرح محل میں، فلما پھر لما جب، رأتہو دیکھیں تاکہ اوپر پھر سکون آ گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ فیمیل ہے نا، تاکہ اوپر سکون، وہ، رأى اس نے دیکھا، اس نے دیکھا یعنی اس فیمیل نے دیکھا، ہو اس کو کس کو؟ اس محل کو. فلما پھر جب، رأت اس نے دیکھا، ہو اس کو، اس سرحا کو یعنی اس محل کو، حسیبت دیکھیں دوبارہ تاکہ اوپر سکون آ گیا، حسیبہ ہوتا تو میل کے لیے ہوتا، حسیبت ہو گیا تو فیمیل کے لیے، راآ ہوگا تو میل کے لیے، راعت ہو جائے گا تو فیمیل کے لیے. تو چھوٹا سا ڈفرینس ہے اور میل اور فیمیل کا ترجمہ چینج ہوتا ہے. حسیبت حسیبہ اس نے، اس عورت نے گمان کیا، ہو اس کو، اس محل کو، لجتن یعنی کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ گہرا پانی. لجتن گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا اور کشفت اوپن کر دی، کھول دی، عن سے، ساقیہا اس کی، ساقی یعنی پنڈلیاں، دس پارٹ. ٹھیک ہے، اس کی پنڈلیوں کو کیا کر دیا؟ اس نے کھول دیا. یہ دیکھیں تاکہ پر سکون، اس عورت نے کشفا کھول دیا اس کی پنڈلیوں کو.
فلما پھر جب رات اس عورت نے رات دیکھا ہو اس کو اس محل کو حسیبت اس نے گمان کیا ہو اس کو یعنی اس محل کو لجتن گہرا پانی وہ اور کشفت اس نے کھول دیا ان ساقیہا ہا اس کی ساقی پنڈلیوں ان کو اپنی پنڈلیوں کو اس کی پنڈلیوں کو اس نے کھول دیا. اولا کہا یعنی کس نے کہا اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کہا انہوں انا بے شک ہوں وہ تو سرہم ممردن سرہن ایک محل ہے سرہن ایک محل ہے ممردن چکنا ممردن چکنا من قواریرا شیشوں سے چکنا کیا ہوا یعنی شیشے یعنی جو گلاس ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے چکنا کیا ہوا محل ہے. بے شک وہ تو ایک محل ہے چکنا کیا ہوا شیشوں سے یا شیشوں کے ذریعے. قالت تو کہا اس عورت نے تا کے پر سکون ہے قالت اس فیمیل نے کہا دیکھیں یہاں پہ میل کے لیے قولا آیا اور قالت آ گیا فیمیل کے لیے یعنی بلقیس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے غلما ظلم کیا تو میں نے ظلم کیا نفس یا میرے نفس پر اپنے نفس پر وہ اسلمہ اور اسلمہ اسلام قبول کیا فرما بردار ہوئی تو میں مع سلیمان علیہ السلام مع یعنی ساتھ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ لیے اللہ کے لیے رب العالمین جو کیا ہے تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے. کہا گیا اس کے لیے یا اس سے داخل ہو جاؤ محل میں. پھر جب اس نے دیکھا اس کو اس محل کو اس نے گمان کیا مطلب اس عورت نے گمان کیا اس کو اس محل کو لجتن گہرا پانی وہ اور کشفت اس نے کھول دیا ان ساقیہا ہا اس کی ساقی پنڈلی ان کو. اولا کہا سلیمان علیہ السلام نے انا بے شک وہ سرہن محل ہے ممردن چکنا کیا ہوا من قواریرا شیشوں سے. قالت تو اس نے کہا مطلب بلقیس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے میں نے ظلم کیا نفسی اپنی نفس پر وہ اسلم تو اور میں فرما بردار ہو گئی میں نے سرنڈر کیا مع سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب ہے. اب یہاں پر اب کیا ہوا کہ مزید ٹیسٹ پر ٹیسٹ مطلب یہ جو ہے نا ابن کثیر میں ایک سٹوری بیان کی گئی ہے اوتھینٹک نہیں ہے دیٹ از ناٹ اوتھینٹک. اس میں کہا گیا کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے بلقیس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور مطلب اس کے پیر کسی نے اس کو بتایا تھا مطلب سلیمان علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ اس کے پیر کھر جیسے ہیں جیسے جانوروں کے کھر کیسے ہوتے ہیں نا بلیک اور اس کے پیر بہت بھدے بدصورت ہے. تو انہوں نے مطلب یہ پلان کیا جنات سے کہا کہ نا تم جو ہے نا ایک محل بنا دو اور محل جو ہوگا وہ شیشے کا ہو اور مطلب اتنا زیادہ شفاف اور صاف ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کر پائیں کہ وہ شیشے کا ہے یا پانی کا ہے. تو انہوں نے کیا کیا شیشے کی چاروں طرف سے دیواریں لگا دی اور نیچے حوض بنایا اور حوض کے اوپر ایک پتلی شیشے کی شیٹ ڈال دی تاکہ وہ اگر کوئی گزرے تو کیا سمجھے کہ نیچے پانی ہے. تو وہ وہاں سے جب گزرنے لگی اس کے اندر انٹری کی تو اپنے جلدی سے یوں اٹھا لیا وہ سمجھے کہ اب میرا پیر کپڑا بھیگے گا تو انہوں نے اوپر کر لیا بلقیس نے. تو ان کے پیر جو اوپن ہوئے تو وہ بہت زیادہ مطلب کھر جیسے نہیں تھے لیکن البتہ اس کے اوپر بہت سارے بال تھے. تو یہ ایسا مطلب مینشن کیا گیا ہے دیٹ از ناٹ فرام دا اوتھینٹک سورسز ہمارے احادیث کے سورسز سے نہیں ملا ہوا ہے وہ تورات یا کہیں سے یا بائبل میں ویسے بھی وہ لوگ بہت زیادہ سٹوریز وغیرہ کو چینج کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی اپیلنگ ہو جائے سٹوری تھوڑی سننے میں اچھی لگے تو وہ تھوڑے سے بہت رد و بدل بھی کرتے ہیں. اب واللہ عالم کے وہ صحیح بات ہے یا نہیں بات ہے لیکن ہم نے پھر اس چیز کی طرف زیادہ غور نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر کتنا انٹیلیجنس کا مادہ ہے اور یہ مطلب جو ہماری سلطنت ہے اس کو کہیں نہ کہیں متاثر کرے کیونکہ وہ اس نے کیا بھیجا تھا تحفے میں مال و دولت بھیجی تھی نا تو اسی کے ذریعے سے اس کو کیا کرنا چاہ رہے تھے اس کو متاثر کرنا چاہ رہے تھے. تو جب یہ انہوں نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کروا لیا وہ محل اور وہ سارا کا سارا شیشے کا تھا تو جیسے وہ انٹر ہوئی تو کیا ہوا اس نے اپنی پنڈلی کھول لی اپنا اوپر سے ایسے جیسے گاؤن کیسے اوپر کر لیتے ویسے کیا تو سارا اس کا یہ کھل گیا. یہاں پر کہا گیا کہ
وکشفت قال انہ سرہم ممرد. تو اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے کہ مطلب تم نے یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تو سارا شیشے کا بنا ہوا ہے, مطلب تم سمجھے پانی کا ہے لیکن یہ شیشے کا ہے. تو وہ مطلب اس بات پر وہ جو ہے نا پچھلی آیت سے لنک کیا ہوا ہے کہ ہم پہلے ہی آپ کی وہ جو ہے شان و شوکت کو سمجھ چکے تھے, اس لیے ہم پہلے ہی فرما بردار ہو کر آئے ہیں. یعنی ہم جب آپ نے کہا کہ ہم آپ پر حملہ کروا دیں گے, اور جو ہم نے اتنے سارے گفٹ بھیجے تھے, تو اس نے کوئی چھوٹا موٹا نہیں بھیجا تھا, اسے کافی بڑے خزانے وغیرہ بھیجے تھے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب لینے سے انکار کر دیا تو وہ سمجھ گئی کہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے جس کو, ورنہ اگر کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ ہوتا تو وہ تو لے لیتا اور اس کی ران ٹپک جاتی کہ بھائی اتنا مال آیا تو ہم نے بھی کیا کرنا چاہیے, اس کا فیور کرنا چاہیے. تو وہ جب آ کر دیکھ کے چاروں طرف سے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت, اور پھر وہ شیشے کے اس پر سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا ہوا, اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا, اس کا کیسا سسٹم تھا کہ بیچ وہ شیشے پر وہ جو محل تھا اس کے بیچ میں ان کا تخت رکھا ہوتا تھا کہ بیچ میں بیٹھا کرتے تھے. دین لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ ان کے سارے انسان بیٹھتے تھے. پھر اس کے جو اور تھوڑی سی دوری پر تھوڑے جو ہوتا تھا وہاں پر سارے جنات بیٹھتے تھے, اور اس سے تھوڑی جو تھرڈ رو ہوتی تھی وہ شیطانوں کی ہوتی. اس طریقے سے سارے لوگ بیٹھتے تھے, اور ان کو جب کسی جگہ پر جانا ہوتا تو ہوا کو حکم کرتے ہوئے پورا تخت اٹھا کے وہاں سے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. اور 1 مہینے کی مسافر جسٹ مطلب صبح میں اور شام میں 2 مرتبہ وہ 1 مہینے کی مسافت کر لیا کرتے تھے. 1 مہینے کا جانا اور 1 مہینے کا آنا وہ 1 دن میں ہو جایا کرتا تھا, وہ ہوا کے مطلب جو مسخر ہونے کی وجہ سے. ہاں بالکل بالکل, وہ تو اپنی موت کو خود ایسا ہوا تھا. ہاں بالکل بالکل, چلے آپ نے چھیڑ دیا تو وہ بات کو بھی ہم لوگ ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی موت کا وقت آ گیا تھا, قریب آ گیا. اب آ گئے ملک الموت. ملک الموت آئے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ لگاتار گھور رہے تھے ملک الموت اس کو شخص کو, اور ان کو کرنی تھی روح قبض. اب یہ سوچے میں کیسے روح قبض کروں, کیسے روح قبض کروں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ اے سلیمان, مجھے فلاں دوسری جگہ پر پہنچا دو. یہ جو شخص مجھے گھور رہے ہیں اس سے مجھے کوفت ہو رہی ہے, مجھے کراہت ہو رہی ہے, آپ مجھے کہیں اور جگہ پر پہنچا دو, ورنہ تو میں تو اس کی مطلب ہیبت ناک آنکھیں دیکھ کے مر جاؤں گا. تو ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دو. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اس کو فلاں جگہ ہندوستان میں چھوڑ کر آ جاؤ. وہ چلا گیا وہاں پر. اب وہیں پر پہنچ گئے ملک الموت, کہا کہ یہاں پر میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. تو کہا کہ میں وہاں سے اپنی جان چھڑا کر یہاں پر آیا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وہی سوچ رہا تھا کہ فلاں بندے کی تمہاری جو موت ہے اللہ نے ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے, تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو. اب میں سوچ رہا تھا کہ تم کیسے وہاں پہنچو گے اتنی جلدی, جبکہ تمہاری موت کا وقت اتنا قریب آ چکا ہے. تو تم نے خود اپنے آپ کو اس جگہ پر انوائٹ, مطلب مجھے بھی کچھ نہیں کرنا, تم خود کہنے لگے کہ تم جا مجھے کہیں دور بھیج دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر جس کی جو موت لکھی ہوتی ہے اس کی روح وہیں سے قبض ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کا مطلب اس طریقے سے ایسا نہیں ہے, وہ موویز میں ہوتا ہے نا کسی اور کو لے جاتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. ملک الموت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے بغیر چوک کے وہ کام کرتے ہیں, ان کے اندر چوک نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ان بلڈ سسٹم رکھا ہوا ہے نا, دیٹ از ٹو ایکوریٹ کہ وہ کبھی بھی غلطی پر نہیں ہوتا, کچھ بھی کام غلط نہیں ہوتا. وہ ایسا ہاں, تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو لے گا تو اس کو لے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور وہ ایسے جو جوکس بناتے ہیں کہ وہ میک اپ کری ہوئی رہتی ہے, میک اپ اتر جاتا ہے تو بولے وہ کسی اور کی روح کو لے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ملک الموت جو تھے اس طرح سے نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی, اور ان کے جو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا من کل شیء, ان کو اوتینا من کل شیء, ہمیں عطا کیا گیا ہر چیز سے. تو اللہ اور پھر دیکھیں بلقیس کے بلقیس کے بارے میں بھی اس نے کیا کہا تھا, حدود نے کہا تھا نا اوتیھا من کل شیء, اس کو تو ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ اس کو جو بھی کچھ عطا کیا گیا سلیمان علیہ السلام کو اس سے کئی زیادہ بہتر عطا کیا گیا ہے. تو مطلب اس چیز پر مطلب وہ بلقیس نے کہا کہ یہ ساری سلطنت, یہ سارا کچھ جو تھا میں نے پرسیو کر لیا تھا, میں سمجھ گئی تھی کہ کیسی آپ کی سلطنت ہوگی, تو اسی لیے ہم پہلے ہی کیا کر کے آئے تھے,
سرنڈر کر آئے تھے. تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قال ربی انی ظلمت نفسی. کس طرح ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر؟ شرک کر کے. میں نے سورج کو پوچھ کر میں نے مطلب عبادت غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. اب میں کیا کرتی ہوں؟ فرما بردار ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. چلیں ایک آیت ریپیٹ کریں پھر یہاں سے صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے. اب یہ جو تھا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پورا قصص النبیین کے طور پر آیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ مطلب پنڈلی کا کچھ ایسا کچھ وہ نہیں ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ اس سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایسی ہے کہ مطلب تمہیں ڈسیو بھی کر سکتے ہو, تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ وہ کیا. وہ جب مطلب اتنا شفاف و شیشہ لگا ہوا تھا کہ وہ سمجھی پانی ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں نا, تو وہ اپنے کپڑوں کی حفاظت کے میں بھیگ نہیں جاؤں, تو اس نے کیا کر لیا, اپنے گاؤن کو تھوڑا سا ریس کر لیا تاکہ اس کے کپڑے نہیں بھیگ جائے. تو وہ جب انہوں نے مطلب اوپر کیا تو وہ اس کی پنڈلی کھل گئی. تو وہ مطلب اس کے اندر اسٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو شادی کرنی تھی اور اسی لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے اس کے پیر کے بھائی کیسے پیر, کیونکہ کسی نے بول دیا تھا اس کے پیر جو کھڑ جیسے دکھائی دیتے ہیں. تو اب وہ شادی کرنے کے لیے یہی کرائٹیریا رکھیں گے کہ نبی ہیں وہ, ان کا یہ کرائٹیریا ہوگا کہ بیوٹی اس کے پیر تک کو اور اس کے بال ایسے اترنے چاہیے یا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا ہے کہیں پر لکھا ہے کہ شادی ہوئی ہے, کہیں پر لکھا ہے نہیں ہوئی ہے. تو دیٹ از آف آل متشابہات. تو اس کے اندر خیر اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے نا کہ اس سے ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو بات ساری یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسلام کے لیے کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو کیا کیا چیزیں اس کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ذریعہ بن جاتی ہیں. ان کا محل اور ان کی شان و شوکت جو تھی اس کے لیے ذریعہ بن گئی ہدایت کا, ہے نا. کیونکہ وہ بھی ایک کیا تھی؟ پرنسس تھی اپنی مطلب اس کے کنگڈم کی. تو اس نے جب دیکھا کہ ایسی بھی کنگشپ ہوتی ہے, کسی کا ایسا بھی ملکیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر سارے لوگ فرما بردار کھڑے ہوئے, انسان بھی, جانور بھی, پرندے بھی, شیاطین بھی, جنات بھی, ایسی تو بادشاہت ہم نے کہیں کسی کی نہیں دیکھی. مطلب کوئی بھی انسان کس پر بادشاہت کرتا ہے؟ انسانوں پر نا. ان کی تو نہ جن ہی چھوٹے, نہ شیطان ہی چھوٹے, نہ پرندے ہی چھوٹے, نہ جانور ہی چھوٹے, تو ہر کسی پر تو ان کی بادشاہت ہے. تو پھر وہ کیا کر گئی؟ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئی. چلے آیت نمبر 45. اب یہاں سے انباء الرسول کا سلسلہ. ٹھیک ہے, یہاں پر قصص النبیین میں پہلے ہم نے انباء الرسول میں کس کا پڑھا واقعہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا. دین قصص النبیین میں سلیمان علیہ السلام کا, ہاں داؤد علیہ السلام ایگزیکٹلی, اور سلیمان علیہ السلام قصص النبیین میں آ گئے. اب یہاں سے انباء الرسول میں صالح علیہ السلام آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 45. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. وَلَقَدْ البتہ تحقیق, اور البتہ تحقیق اور بے شک ارسلا بھیجا نہ ہم نے الی سمودا سمود کی طرف, یہ قوم کا نام ہے. ٹھیک ہے, قوم سمود کی طرف, اخواہم ان کے بھائی, ہاں ان مطلب اس قوم کے بھائی, صالحن صالح علیہ السلام کو. اور انہوں نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ, ان کے اعبدو تم سب, ابدا عبادت کرو, اللہ اللہ کی. فاذا پھر اذا جب, ہم وہ سب, فریقانی آنی آ گیا, فریق یعنی ایک گروہ, فریقانی یعنی دو گروہ, پھر وہ دو گروہ, یختصمون یا وہ سب خصما جھگڑنے لگے, آپس میں بحث کرنے لگے. آیت نمبر 46. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ عبادت کرو اللہ کی. پھر جب وہ دو گروہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے. آیت نمبر 46. قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قال کہا, کس نے کہا؟ صالح علیہ السلام نے کہا. قال صالحن کہا صالح علیہ السلام نے, یا قومی اے میری قوم, لما ایک ورڈ ہے کیوں نہیں, تستعجلون تم سوری کیوں نہیں کیوں, آئی ایم سو سوری, کیوں ناٹ کیوں نہیں, لما کیوں, تستعجلون تم واؤن سب عین جیم لام, اجل اجلت یعنی جلدی کرتے ہو, جلدی
چاہتے ہو، جلدی مچاتے ہو، لما کیوں، تا تم، وانصب عجلا اجلت یعنی جلدی، سین تا پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، بالسیئتی برائی کی، تم جلدی مچاتے ہو برائی کی، قبلا پہلے، الحسنہ اچھائی سے، بھلائی سے پہلے تمہیں برائی کی توقع ہے، برائی کی جلدی ہے، لولا کیوں نہیں، تستغفرون تا تم، وانصب غفرا مغفرت، سینتا چاہتے یا مانگتے، کیوں نہیں تم سب مغفرت طلب کرتے، دیکھیں سینتا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، غفرا مطلب مغفرت، کیوں نہیں تم سب مغفرت مانگتے اللہ سے، لعلکم لعلہ تاکہ تم سب ترحمون تا تم، وانصب رحمیم رحم، اور یہ تا کے اوپر پیش ہے، میم ہا کے اوپر زبر ہے، تو جب بھی پہلے مضارع ہوتا ہے تو پیش اور زبر کا کمبینیشن پیسو ہوتا ہے، تم پر رحم کیا جائے۔ کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، کیوں تم سب جلدی چاہتے ہو یا جلدی مچاتے ہو برائی کو، کس سے پہلے، بھلائی سے پہلے، کیوں نہیں تم سب مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم سب پر رحم کر دیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا، ایز اے رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا، اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ وحدانیت کو، ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، یعنی صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے جھگڑا کیا، تو دو گروہ بن گئے، ایک نیکوں کا اور ایک بروں کا۔ کہا صالح علیہ السلام نے، کیوں تمہیں برائی کی طلب اچھائی سے پہلے زیادہ ہے، یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ عذاب بھیج دیا جائے، تم کہتے ہو عذاب آ جائے گا، تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے گا، تو تم وہ چیز دکھا دو، ہمیں عذاب دکھا دو۔ تو صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ کیوں تم برائی کی طلب کرتے ہو جلدی اور اچھائی کی طلب نہیں کرتے، یعنی کوئی انسان مانگے بھی، کوئی معجزہ مانگے تو کیا مانگے، کوئی خیر مانگ لے، یہ کہہ دے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا سونا چاندی یہ دے دو، یہ کیا مانگنا ہے، عذاب دے دو، ہم پر پتھر کی بارش کر دو، تو تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچاتے ہو، کاش کہ اگر تم استغفار کرتے تو تم پر کیا کر دیا جاتا، رحم کر دیا جاتا، اور رحم کا سب سے بڑا مظہر ہے ہدایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر رحم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے، اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ چلیں اب آپ کر لیں اور پھر نماز کو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 47۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون وکان فی المدینة 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لا نبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون ومکروا ومکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشکرون۔ قالوا ان سب نے کہا، اب یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم والے لوگ کہہ رہے ہیں، قالوا ان سب نے کہا، طیرنا طیرنا طیرہ، ہاں بدشگنی لیتے ہیں نا، ہم بدشگنی لیتے ہیں بکا تم سے، یعنی کہ ہم تمہیں برا سمجھتے ہیں، ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں۔ اچھا یاد طیر، ابھی اس سے پہلے ہم نے طیر کس کے لیے پڑھا تھا ورڈ، تو واٹ از دا ریلیشن بٹوین طیر اینڈ بدشگنی، ہاں یہاں پہ طیر کا ترجمہ ہم لوگ بدشگنی کر رہے ہیں، وہاں پر ہم نے کرا تھا پرندے، یہاں پہ پرندہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی پرندوں سے بدشگنی لیتے تھے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ چیز سے منسوب ہوتا تھا کہ یہ چیز، بلی رسہ کاٹ گئی یہ ہو گیا تو منحوس ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ منحوس ہو گیا، ہم نے مطلب ہم نے کوئی چیز کو، ہاں ہاں بہت ساری چیزیں نا جو ہم نے ایسا دیکھ لیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الو اگر بول گیا تو بدشگنی ہو گئی، اسی طرح سے، ہاں تو جیسے پرندوں سے وہ لوگ ایک دور میں بدشگنی کیا کرتے تھے کہ پرندے نے کسی ایسے اب جیسے الو ہے، الو بھی پرندہ ہے تو ان کو بول گیا تو اب ہمارے گھر میں منحوسیت چھا گئی یا ہماری دعا، ہاں کوا کیا ہے، دیٹ از آلسو کائنڈ آف، ہاں شرک ہو گیا نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب ہم کہہ رہے کہ پرندہ ہمیں تو یہ پرندوں کے ذریعے سے ہے نا،
بالکل صحیح، پرندوں کے ذریعے سے جیسے بدشگنی لیتے تھے، لیکن بعد میں اس کو پرندوں سے ہٹا کر ہر چیز کے لیے بدشگنی کے لیے یہ طیر کا ہی استعمال کیا جانے لگا تو بدشگنی لینا یعنی بیڈ اومن، یعنی کہ کسی چیز کو منحوس جاننا، کسی چیز کو برا سمجھنا۔ قولو، ان سب نے کہا طیرنا، ہم بدشگن جانتے ہیں، ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، یعنی کس کو؟ کس کو؟ صالح علیہ السلام کو کہہ رہے، جہاں سے نبیوں کے ذریعے سے جہاں ساری ہر چیز کی مطلب شگن شروع ہوتے ہیں، شگن ان دا سینس کہ ہر چیز کے اندر خیر شروع ہوتی ہے، وہ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہیں بدشگن اور منحوس جانتے ہیں۔ وَبِمَن مَعَكَ، وہ اور بیمن، اور ان کو جو معاکا جو آپ کے ساتھ ہے ان کو بھی ہم بدشگن یعنی منحوس جانتے ہیں۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، قَالَ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ صالح علیہ السلام نے کہا، طائرکم تمہاری بدشگنی، تمہاری منحوسیت تو عند اللہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس ہے، بلکہ انتم تم تو قوم تفتنون ایسی قوم ہو جو تم وانون سا فتنہ فتنے پھیلاتے ہو، جو فتن ارے تفتنون فتنے میں ڈالے گئے ہو، یعنی کہ آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ دونوں پیش اور زبر یعنی کہ پیسو کی بات ہو رہی ہے۔ تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو یعنی کہ تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ ان سب نے کہا ہم بدشگنی لیتے ہیں تم سے، اور جو ان سے جو تمہارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، کہا تمہاری بدشگنی تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو تم سب آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ آیت نمبر 48، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ، اور کانا تھے فی المدینتی شہر میں۔ اب یہ کون سے شہر کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے؟ مدین، مدین صالح علیہ السلام، مدین کس کا ہے؟ شعیب علیہ السلام کا مدین ہے۔ جو قوم سمود ہے نا، یہ دس از ان دا حجاز، مطلب یہ یہاں پر جو جہاں پر مکہ ہے نا، مکہ کے اطراف میں ہی سمود کی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر سمود کی بستیاں، تو یہاں پر المدینہ جو ہے یہاں پر ہاں شہر کی بات ہوئی ہے، ناٹ المدینۃ المنورہ۔ جب مدینۃ المنورہ آئے گا دیٹ از دیٹ مدینہ جو کہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور کانا تھے فی المدینتی شہر میں، تسعۃ، تسعہ کہا جاتا ہے 9 کو، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ کل پرسوں آیا تھا، یہ ورڈ کہاں آیا تھا؟ بارک اللہ فیکم۔ ہاں 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہم نے تم کو دی، بارک اللہ فیکم۔ 9 تسعۃ رہط، گروہ، 9 گروہ تھے، یفسدون، 9 گروہ تھے نا، شخص لکھا ہوا ہے، شخص لکھا ہے، رہط، رہط یعنی ایک منٹ جسٹ اے مومنٹ، راحت کا مطلب شخص دیا ہے، اوکے اوکے چل ٹھیک ہے، شخص لے لیتے ہیں ہم لوگ۔ ویسے جو ہے نا راحت کہا جاتا ہے ایک جتھا جو کہ 10 سے کم ہو، اس کو راحت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، وَكَانَ، اور تھے فی المدینتی بستی میں، تسعۃ رہط 9 آدمی، یفسدون، یا وہ قانون سا فسادہ فساد پھیلا رہے تھے، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون، اور لا نہیں یا وہ قانون سا صلح اصلاح کرتے تھے اس کی، اور تھے شہر میں 9 شخص، وہ سب فساد کر رہے تھے زمین میں، اور نہیں وہ اصلاح کر رہے تھے۔ قولوا تقاسموا باللہ، اور آیت نمبر 49، قولوا، ان سب نے کہا، تا تم واولف سب، قاسما آپس میں قسم کھاؤ، باللہ اللہ کی، لنبیتنہ، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم، بیتا رات کو، تو اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، اس کے گھر والوں کو کیا کر دیں گے ہم؟ قتل کر دیں گے۔ یہاں پر پلاننگ چل رہی ہے صالح علیہ السلام اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو نکالنے کی۔ یہاں پر بیتونا کا رات کا ہی لکھا ہے نا، ضرور رات کو حملہ کریں گے ان پر، بٹ اٹ از ہاں تو لکھ لیں وہاں پر رات کو، اٹ از ریٹن، مطلب نہیں لکھا ہوا ہے لیکن بیت کا مطلب ہی ہوتا ہے رات کو کرنا، شب خون، ہاں شب خون، دیٹ از واٹ، ہاں جو رات کے وقت میں، ہاں جو رات کو قتل کیا جائے۔
قالو ان سب نے کہا تقاسموا تا تم واول سب قاسمہ قسم کھا لینا باللہ اللہ کی لنبیتنہ لا اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم بیتا قتل کریں گے رات کو یا حملہ کریں گے رات کو وہ اہلہ اس دیکھیں ہو اس پر وہ اہلہ اور اس کے اہل اس کے گھر والوں پر ثم پھر لنقولن لا اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم قولا کہیں گے لی ولی اس کے ولی کے لیے یا اس کے ولی سے ان کے گھر والوں سے اس کے جو گارجینز ہیں ان سے کیا کہہ دیں گے ماں شہیدنا مہلکا ماں نہیں شہیدہ گواہ یا موجود نہ ہم نہیں موجود تھے ہم مہلکا اہلی مہلکا ہلاک ہونے کے وقت ہلاکت کے وقت اہلی اس کے گھر والوں کے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ لا البتہ صادقون ہم سب سچ بولنے والے ہیں ہم سب سچے ہیں. آیت نمبر 49 ان سب نے کہا تم سب آپس میں مقاسمہ کر لو قسم کھا لینا اللہ کی ضرور بضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والے پر پھر البتہ ضرور بضرور ہم کہہ دیں گے اس کے ولی سے نہیں ہم موجود تھے اس کی ہلاکت کے وقت اس کے اہل اس کے اس ہلاکت کے وقت اس کے گھر والوں کی اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا آیت نمبر 50 اور واول سب مکرا مکر کیا چال چلی مکرن ایک چال اور ان سب نے چلی ایک چال وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور مکرا چلی مطلب تدبیر کی نہ ہم نے مکرن ایک تدبیر اور ان سب نے چلی ایک چال اور ہم نے تدبیر کی ایک تدبیر وہم اور وہ سب لا یشعرون لا نہیں یا وہ واؤن سب شاعرہ اس کو جانتے تھے مطلب اس تدبیر کو ان سب کو اس چیز کا علم نہیں تھا وہ سب نہیں جانتے تھے. اور ان سب نے مکر کیا یعنی چال چلی مکرن ایک چال وہ مکرنا اور ہم نے بھی تدبیر کی ایک تدبیر ہم نے بھی پلاننگ کی ایک پلاننگ کے ذریعے اور وہ نہیں اس پلاننگ کو جانتے تھے اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے تھے. آیت نمبر 51 فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین اور پھر انظر دیکھو پھر دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام مکرہم ان کے چال کا پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان کی چال کا انا یہ کہ نہ ہم دمرا ہلاک کر دیں گے برباد کر دیں گے نہ ہم ان کو وقومہم اور ان کی قوم کو اجمعین سارے کے سارے کو اکٹھا ان سب کو ہم برباد کر دیں گے. اب یہاں پر کیا ہوا لاسٹ آیت ہے نا اس سے ریلیٹڈ چلیں ٹھیک ہے یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب یہاں پر قولوا طیرنا ان لوگوں نے کہا صالح علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں منوس اور بدشگون جانتے ہیں اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے وہ سارے کے سارے ہمارے لیے کیا بن گئے ہیں ایک بدشگونی کا ذریعہ بن گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا صالح علیہ السلام نے بلکہ تم ہی لوگ کیا ہو منوس ہو اللہ کے نزدیک تم بدشگون ہو اور تم ایسی قوم ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی گئی اسی طرح سے 9 قبیلے کے لوگ تھے اس میں سے 9 الگ الگ گروپ تھے اس میں سے ایک نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور سارے لوگ پلاننگ کریں گے رات کے وقت ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہم کیا کریں گے ساتھ میں اکٹھے قسم کھائیں گے تقاسمو ہم سب کے سب قسم کھائیں گے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم پلان نہ کریں اور کسی کو پتا نہیں ہو کہ کیا کرنا تھا تو اسی لیے ہم پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں جب قتل ہو جائے گا حملہ ہو جائے گا تو ہم سارے کیا کر دیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد صبح کو سب مل کے قسم کھا دیں گے تو کوئی ہم پر شک ہی نہیں کرے گا کہ سبھی لوگ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے ان کی ہلاکت کب ہوئی کیسے ہوئی ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی گئی تھی سارے قبیلے والے اکٹھے ہو گئے تھے اس میں سے ایک شخص آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم قتل کریں گے اور اگلے دن جب ہم اتنے سارے ہوں گے تو کوئی نہ ہم پر شک کر سکے گا اور سارے ہی لوگ جب انکار کر رہے ہوں گے تو شک کا دائرہ ہم سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے گا.
وہ تو خیر اللہ اپنے رسولوں کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں پر ہاں بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل بالکل ایسے ہی کیا. ہاں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک اسپیسیفک شخص کے اوپر الزام بھی نہ لگے اور کسی کو سزا بھی نہ ملے. جب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مل جائیں گے تو سزا کس کو دی جائے گی؟ جب سارے ہی لوگ کیا کر رہے ہوں گے، قسم کھا رہے ہوں گے، اور ہم کیا کریں گے، رات کے وقت حملہ کر دیں گے. یعنی ایسی گہری رات میں جب کسی کو خبر نہ ہو، جب اپنی نیند میں ہو مکمل، تب جا کر ہم حملہ کر دیں گے. اور صبح کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ ہم اس قتل کے وقت تو ہم موجود ہی نہیں تھے، رات کے وقت تو حملہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے وہ ایک چال چل رہے تھے اور ہم اپنی تدبیر کر رہے تھے، تو وہ اپنی سی جو چال تھی وہ لے کر رہ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چال چلنے والوں کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. ایک منٹ ہم دیکھیں ہلاکت کا باعث کیا بنا. آیت نمبر 51. آیت نمبر 51 نمبر 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا ان لوگوں نے لٹنے کے خلاف پہلے پلاننگ کی، سب مل کے کر دیا تھا اور اس کے کوچے کاٹ دیے اور وہ قتل ہو گئی. اب جو صالح علیہ السلام نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا تھا، اب 3 دن تمہارے لاسٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. انہوں نے سوچا اب ہمارے پاس 3 دن تو ہے، اب کیا کریں، ہم صالح علیہ السلام کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں اور نہ وہ ہوں گے نہ عذاب آئے گا. صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں تو قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جب ان لوگوں نے کیا کیا، پلاننگ کی، اور وہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم پوری طرح سے رات کو یہ کر کے اور سارے لوگ سارے قبیلے مل کے قتل کریں گے. یہ جب پلان کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہاں سے عذاب شروع ہو چکا تھا، اور یہ لوگ وہ پلان پورا بھی نہیں کر پائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اٹھنے کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے، جب ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کے پیچھے مطلب یہ ان کے خلاف بھی قتل کا منصوبہ بنایا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ یعلمون. فتل کا آیت نمبر 52. پھر تل کا یہ بیوتہم ان کے گھر ہیں، خاویتن اوندھے پڑے ہوئے، بما اس وجہ سے کہ جو ظلموا ان سب نے ظلم کیا، ان فی ذالک ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. زلزلے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم نے سمود پر آیا تھا. یہ چیزیں تو اپنے طبعی اسباب سے آیا کرتی ہیں، ان کے آنے یا نہ آنے میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا. کون اس علاقے میں نیکوکار تھا اور کون بدکار تھا، اور کس نے کس چیز پر ظلم کیا تھا اور کس نے رحم کھایا تھا، یہ محض واعظانہ ڈکوز میں ہے کہ فلاں شہر پر یا فلاں علاقہ اس پر سیلاب یا اس لیے اس پر سیلاب آ گیا، یا زلزلے نے اس کی بستیاں الٹ دی، یا کسی اور بلائے ناگہانی نے اسے تلپٹ کر ڈالا. لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہرا خدا اس کائنات پر حکومت نہیں کر رہا، بلکہ ایک حکیم و دانا ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے. اس کے فیصلے پر طبعی اسباب کے غلام نہیں ہیں، بلکہ طبعی اسباب اس کے ارادے سے غلام ہیں. اس کے ہاں قوموں کو گرانے اور اٹھانے کے فیصلہ اندھا دھن نہیں کیے جاتے. یعنی کہ نا جو یہاں پر یہ جو بات مینشن کی گئی ہے کہ اہل علم ہی اس چیز سے کیا کرتے ہیں، نشانی یا سبق حاصل کرتے ہیں. تو جو یہاں پر اس کا برعکس بتایا گیا کہ جو علم نہیں رکھتے وہ اس چیز کو کیا جانتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسی بات ہے، نہ وہاں پر کوئی ایسا ماحول تھا کہ وہاں پر عذاب آ جاتا یا کچھ ہو جاتا. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مطلب انسان یہاں پر جو اپنے آپ کو بڑا سائنٹسٹ اور بڑا لاجیکل اور بڑا منطق اور فلسفے ماننے والے سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی اسباب یا کوئی چیز ہمیں ایسی ریزن والی نہیں دکھائی دے تب تک ہم مان نہیں سکتے کہ وہ چیز ہوگی. یعنی کہ ہم نے تو کوئی آثار ہی نہیں دیکھے کہ جس سے پتا چلتا کہ وہاں پر زلزلہ یا عذاب آیا ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ. جب
ابھی ہم نے پڑھا نا پچھلی سورہ میں کہ اللہ نے کس طرح سے پانی کو کیا کر دیا تھا، دو ٹکڑوں میں کھڑا کر دیا. تو یہ تو منطق اہل منطق کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے، وہ کہاں سے ریزن لے کر آئیں گے، کیسے کھڑا ہو گیا یہ؟ تو یہ تو زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا. ایسے ہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. نارمل کام کیا ہے آگ کا؟ جلانا، لیکن نہیں جلایا اس نے. چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، نہیں کاٹا اس نے. تو یہ سارے کیا ہو رہے تھے، جو فزیکل جو فزکس کے رول ہیں وہ سارے الٹے پڑ رہے تھے. کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت ہے اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ ایک مطلب لگاتار وہ رول چلتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو کوئی رول کوئی قانون وہاں پر ٹک نہیں سکتا. تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ ان کے اوپر یا تو زلزلہ آیا تھا یا کسی نہ کسی قسم کا ان کے اوپر ایسا عذاب آیا جس کی وجہ سے ان کے گھر، جنرلی زلزلے کی وجہ سے جو گھر ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، شیک ہو جاتے ہیں اور پھر ہل کے ٹوٹ جاتے ہیں. تو کہا کہ ان کے گھر اوندھے پڑے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور بے شک اس میں اہل علم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. چلیں ریپیٹ کریں اس آیت کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. پڑھا آپ نے؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. آیت 54. چلے لوط علیہ السلام. وَأَنجَيْنَا، اور انجا نجات دی نا ہم نے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو جو سب ایمان لائے، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا اور وہ سب تھے، یتقون وہ سب پرہیزگار تھے، ڈرنے والے تھے. یعنی جو اللہ سے ڈرتے تھے، پرہیزگار لوگ تھے، اللہ نے ان کو کیا کر دیا، نجات دے دی. اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو اللہ نے ان کی بستیوں کو اوندھا کر دیا. البتہ یہاں پر یاد رکھیں کہ پلاننگ کرنے والے صرف 9 لوگ تھے، لیکن ان کے پورے اہل خانہ، ان کی پوری بستیوں کو کیوں تباہ کر دیا گیا؟ کیونکہ ان کی بستیوں کا جو کنسنسس آف مائنڈ، وہاں پر ان کی رائے شامل تھی نا، مشورہ شامل تھا. تم نے جب اپنی وہ دے دی، راضی ہیں تم کرو، یعنی رائے تم نے غلط کی طرف دی نا، تم کوآپریٹ کر رہے تھے ایک گناہ کی طرف، چاہے تم اس کے سرزد کرنے والے نہ ہو، لیکن بیک آف دا مطلب سین تمہارا بھی مائنڈ اس میں شامل ہے. تو اسی لیے کیا ہے، تم بھی اس کے عذاب کے حقدار ہو. تو اسی لیے ان کی پوری 9 قبیلوں کی بستیاں جو تھی پوری طرح سے ہلاک کر دی گئی. کسی گناہ، ہاں بالکل. 3 وہ جو بنی اسرائیل کے وہ شخص کا جو بستی کا ایک شخص تھا، وہ کتنی عبادت کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس بستی پر عذاب ڈالنا تھا تو کیا کہا کہ جاؤ اس بستی کو عذاب دو. تو اللہ فرشتے پہنچ گئے اللہ کے پاس، کیا کہا کہ یا اللہ وہاں پر تو ایک بندہ ہے، اس کا تو سر سجدے سے نہیں اٹھتا، وہ تو تیرے ذکر سے اس کی زبان کبھی خالی نہیں ہوتی. اللہ نے کیا کہا، اسی پر بستی کو الٹو، اسی پر اوندھا کرو. کہ جب لوگوں میں کیا پھیل رہا تھا، گناہ پھیل رہا تھا، تو وہ ان کی طرف جا کر ان کو کریکٹ کرنے کی بجائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی بجائے، وہ کیا کر رہا تھا، سجدوں میں پڑا ہوا تھا. تو ہر بار عبادت سجدوں کا نام نہیں ہوتی ہے. جہاں پر باہر نکلنا ہے، وہاں پر ہم گھر میں بیٹھے رہے تب بھی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز عبادت بنتی ہے. یعنی ایک یلغار ہو گئی کہ نکلو جہاد کے لیے، اب تم گھر میں بیٹھ کے چاہے سجدوں میں پڑے رہو، تمہاری وہ چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے پکارا تمہیں باہر نکلنے. اللہ نے کہا کہ فلاں بستی میں وبا پھیل گئی ہے، وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے، اب تمہاری عبادت وہ ان کو کھانا کھلانا ہو جائے گی، نہ کہ تمہارا سجدوں میں پڑا رہنا. تو جیسی سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے عبادت کے جو ڈیفینیشن ہے وہ بدل جاتی ہے. ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیحات پکڑ کے بیٹھے رہنا، سجدوں میں پڑے رہنا ہی عبادت نہیں ہے. خیر خواہی سب سے بڑی عبادت ہے نا. کہ دین سارا کیا ہے، دین سارا اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے نا، دین سارا اخلاق ہے. اور اخلاق کس چیز سے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو عبادت سے کرو، بندوں کو راضی کرنا ہے تو اخلاق سے کرو. تو اخلاق تو ہمارے تو کوئی اخلاق ہی نہیں ہو رہا، صرف اللہ کی عبادت میں ہر وقت سجدے کرنے. عبادت میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس وے میں عبادت ہونا چاہیے. جہاں پر تمہاری ضرورت ہے، تم کسی کو وقت دے رہے ہو، تم کسی کو کچھ سکھا رہے ہو، کسی پر مال خرچ کر رہے ہو، کسی کے لیے آسانیاں کر رہے ہو، کسی کو مشورہ دے رہے ہو، کسی کے لیے 2 الفاظ خیر کے کہہ رہے ہو، یہ سب بھی کیا آتے ہیں، ساری عبادت میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظلم کر رہے تھے ان کو ان کی ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا،
اور جو ایمان جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان سب کو کیا کر دیا اللہ نے نجات عطا فرما دی. آیت نمبر 54. یہ واقعہ تھا صالح علیہ السلام کا. کیسا تھا؟ قصص تھا یا قصص النبیین تھا یا انباء الرسول تھا؟ انباء الرسول تھا. اب دوبارہ سے لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. یہ بھی انباء الرسول کے کیٹیگری میں آئے گا, یعنی کہ جہاں پر عذاب دیا جاتا ہے نبیوں کی امت کو. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. آیت نمبر 54. وَلُوطًا, اور لوط یعنی یاد کرو لوط کو, جیسے صالح علیہ السلام تھے ویسے ہی لوط علیہ السلام ہے. اذ قال, اس جب قالا کہا, کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے کہا, لقومہ اپنی قوم کے لیے, اس کی قوم سے, اتاتون کیا, تا تم واؤن سب, اتا آتے ہو, الفاحشۃ فحش کی طرف, بے حیائی کی طرف, کیا تم کرتے ہو بے حیائی, وانتم تبصرون, اور تم سب دیکھ رہے ہو, تم سب دیکھتے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ کچھ کام کر رہے ہو. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے تم دیکھتے ہوئے کرتے ہو, یعنی کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں بھی یہ حرکتیں کیا کرتے تھے, اوپنلی بھی یہ سب کرنے لگے تھے, اتنی ان کی فحش کی جو وہ تھی بڑھ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور لوط جب کہا اپنی قوم کے لیے, کیا تم آتے ہو فحش کی طرف, بے حیائی کی طرف, اور تم کیا کرتے ہو؟ دیکھتے بھی ہو, یعنی اس چیز کے گواہ بھی بنتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اِنَّكُمْ کیا, اِنَّا بے شک, تم لَتَأْتُونَ, لا البتہ, لام تاکید, لا تم, تاتو تا یعنی تم, واؤن سب, اتا آتے ہو, الرجال مردوں کے پاس, شہوتن شہوت سے, من دون النسائی عورتوں کو چھوڑ کر, النسائی عورتوں, دونی چھوڑ کر, سوا من سے عورتوں کو چھوڑ کر یا عورتوں کی سوا, بل انتم بلکہ, انتم تم سب, قومن ایسی قوم ہو, تجہلون تم سب جہالت کرتے ہو. اور کیا بے شک تم, البتہ آتے ہو تم سب مردوں کے پاس شہوت سے, عورتوں کے سوا, عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو جاہل قوم ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. آیت نمبر 56. فما, پھر, ما نہیں, کانا تھا, جواب قومه اس کی قوم کا, لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا, اللہ سوائے ان کے, قولو ان سب نے کہا, پھر نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے یہ کہ ان سب نے کہہ دیا, اخرجو تم سب نکال دو, آل لوط لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو, من قریتکم تمہاری بستی سے, من سے, قریہ بستی, کم تمہاری بستی سے, انہم انا بے شک, ہم وہ سب, اناسن لوگ ہیں, یتطہرون یا وہ, واؤن سب, طہرا بڑے پاک باز بننے والے, وہ تو بڑی پاک بازی دکھاتے ہیں, وہ تو بہت پاک باز بنتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو طاہر سمجھتے ہیں. پھر نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے یہ کہ ان سب نے کہا کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے اہل خانہ کو تمہاری بستی سے, بے شک وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. آیت نمبر 57. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. پھر انجا, نجات دی, نہ ہم نے, اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو, وَأَهْلُهُ اور ان کے اہل خانہ, ان کے گھر والوں کو, اللہ سوائے, امرأتُهُ ان کی بیوی, ان کی عورت, ان کی بیوی کے, فَقَدَّرْنَاهَا قدرا مقدر کر دیا, نہ ہم نے, ہاں اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہم نے, من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے, یعنی کہ وہ اس کے لیے پیچھے رہنے والوں ہی کا کیا کر دیا گیا, مقدر بنا دیا گیا, یعنی کہ وہ عذاب بھگتنے والوں میں سے ہوئی. پھر نجات دے دی ہم نے اس کو, لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو, سوائے اس کی عورت یعنی بیوی کے, تقدیر کر دیا, مقدر کر دیا ہم نے اس کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ. آیت نمبر 58. اور امطر
برسا دی نا ہم نے علیہم ان پر مطرن ایک بارش، اور یہ بارش کوئی عام بارش نہیں، پتھروں کی بارش تھی، اور ہم نے برسا دی ان پر ایک بارش، فساء تو بری ہے، مطر المنذرین ڈرائے جانے والوں کی بارش، یعنی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا ان کے اوپر جو بارش برستی ہے وہ سب سے بری بارش ہوتی ہے۔ اور ہیں سارے لوگ، ایوری ون فرام آدم علیہ السلام ٹل ہاں ہاں وہاں پر دونا عذاب، اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے جو یہاں پر دنیا میں بھگت لیا اس کے علاوہ وہاں پر ڈبل عذاب اللہ دیں گے ان لوگوں کو۔ تو یہاں پر دیکھیں ان لوگوں نے جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرف سے بے حیائی کی طرف سے روکنا چاہا، تو انہوں نے کیا کہا، لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر، اللہ نے جو نیچر کا طریقہ بتایا، جو فطری طریقہ بتایا، اس کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف شہوت کرتے ہو، اور اس حد تک تم بڑھ چکے ہو کہ پبلک میں یہ سارے کام کرنے شروع کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو نکالو اور ان کے گھر والوں کو نکالو، بڑے اپنے آپ کو پاک سمجھتے، بڑے اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے، ان کو اور ان کے گھر والوں کو نکال دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ایسی تدبیر کی کہ لوط علیہ السلام کو حکم دیا، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ راتوں رات اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم پر کیا کر دیا، عذاب نازل کر دیا، اور اس قوم میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی جو کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ خیانت کیا کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں پکڑا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی، اور جن لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، جن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام حق پہنچا دے، پھر وہ نہ مانے، تو اللہ ایسی ہی بارش یعنی ایسے ہی عذابوں کے ذریعے سے ان کی پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ریپیٹ کریں جلدی سے ساری آیتیں، سب کا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ قل آپ فرما دیجئے الحمد للہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، وسلام اور سلامتی ہو، علی عبادہ اس کے بندوں پر، عباد بندے پلورل ہے، ٹھیک ہے، عبد کا پلورل ہے، وہ اس کے کون سے بندے، الذین اصطفی وہ لوگ جن کو اس نے چن لیا، وہ بندے جن کو اس نے چن لیا، اللہ کیا اللہ اللہ خیر بہتر ہے، اما یا یشرکون جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی ہو اس کے بندوں پر، وہ جس کو اس نے چن لیا ہے، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، کیوں؟ دیکھیں یہاں پر ہم کتنے واقعات پڑھ چکے ہیں، قصص النبیین بھی ہم نے پڑھ لیا، ہم نے انباء الرسول بھی پڑھا، تو ساری چیزوں میں کیا بات ہمیں ملتی ہے؟ ہاں بالکل، اللہ کے سوا کسی کی شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں؟ دیکھیں عذاب بھی دینے والا وہی ہے، نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں سلیمان علیہ السلام کو دے دی، کس قسم کے عذاب سے ان لوگوں کو پکڑا، مطلب جو امیجن بھی نہیں کیے جا سکتے ویسی نعمتیں ہیں، اور جو ہم وہم و گمان میں بھی ہمارے نہیں آ سکتے ویسے عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے۔ تو فرما دو تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی ایسے بندوں پر جس کو اس نے چن لیا، جو انبیاء جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی نبی اللہ نے ان کو چنا ہے، ایسے تمام بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ان کے اوپر سلامتی ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ جو خالق ہے، جو تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، وہ جو عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو نعمتیں دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ بہتر ہے، یا جو نہ فائدے نہ نقصان کے کسی اختیار کے مالک ہیں، تو ایسے لوگوں کو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے یا اللہ؟ تو تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں اردو میں، there is no kind of مخرج، آپ اپنی لینگویج کو آسانی سے بول سکتے ہیں، اردو میں کوئی مخرج ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔
ابھی دے دیتے نا, پہلے تم لوگ جب ریپیٹ کریں گے نا تو ہم لنک شیئر کرتے ہیں. ویٹ اے مومنٹ. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جز نمبر 20. الحمدللہ والشکر للہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام شکر و تعریف ہے. الحمدللہ وی آر آن 20th جز. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ام کیا, من جو, کون ہے جو, خلق تخلیق کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, یا کون ہے, کیا, یا من جو, کون, یا من کون, خلق تخلیق کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, السماواتی آسمانوں کو, والارضی اور زمین کو, وانزلا اور اس نے نازل کیا, لکم تمہارے لیے, من السمائی آسمان سے, من سے, السمائی آسمان, ماء پانی, فانبتنا به حدائق, پھر انبتا نباتات یعنی اگائی, پھر اس نے اگائی, فانبتا اگائی, نہ ہم نے بھی اس سے, پھر اگائی ہم نے اس سے, حدائق کیا اگائے, باغات, حدائق حدیقتن کا پلورل ہے, ہاں باغات, حدائق, ذات بہجت رونق والے, ذاتا مطلب والا, بہجہ یعنی رونق. ٹھیک ہے, دیکھیں ذاتا, زوا, زوی, یہ سب کا ترجمہ اولو, اولا, اولی, زا, زو, زی, ذاتا, زواتا, سب کا ترجمہ والا ہوگا. ٹھیک ہے, لکھ لے کہیں پر, زا, زو, زی, اولا, اولو, اولی, اور ذاتا, زواتا, اور کہیں کہیں پر میم کا بھی ترجمہ والے میں جاتا ہے, ایمان والے جیسے لیتے ہیں. تو یہ یہاں پر ذاتا, ماں نہیں ہے, ماں نہیں ٹھکانا ہے, لکم تمہارے لیے, نہ تھا تمہارے, یہاں پر تھا کا ترجمہ لیا گیا ہے, نہیں تھا تمہارے لیے, ان کے, کہاں چلا گیا, ان کے, لکم تمہارے لیے, ان کے, تم بھی توتا, تم واوری سب, نبتا اگاؤ, شجرہ اس کے شجر, اس کا درخت, الہ مع اللہ, کیا الہ معبود ہے, مع اللہ اللہ کے سوا, کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ, یعنی ساتھ, سوری ناٹ سوا, یعنی ساتھ, کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ, بلکہ ہم وہ یعدلون, ایسی قوم ہے وہ سب, یا وہ سب عدلا برابر ٹھہراتے ہیں, یعنی کسی کو کسی کے برابر ٹھہرا دینا. یا کون ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو, اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی, پھر اگایا ہم نے اس سے باغوں کو, رونق والے, نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم سب اگا سکتے اس کا ایک درخت بھی, کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ, بلکہ وہ تو برابر ٹھہرانے والی قوم ہے, یعنی اللہ کے ساتھ. کانا کے ساتھ اکثر ماں جو ہوتا ہے نا نہیں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, چل, ماں کانا نہیں تھا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم نے دو چیزیں پڑھ لی, انباء الرسول پڑھی اور قصص النبیین. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکیر بالاعلیٰ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تینوں ٹاپک جو مکی صورتوں کا ٹاپک بنتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا. اب یہ سننے والے, جب وہ جو تھے مشرکان مکہ تھے, جب ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان اور زمین کا تخلیق کرنے والا کون ہے, تو وہ کیا کہتے تھے, اللہ. جب ان سے پوچھا جاتا تھا پانی کون برساتا ہے, کون برساتا ہے, وہ کہتے تھے اللہ. یعنی وہ کیا کرنے والے تھے, برابر ٹھہرانے والے, شریک کرنے والے لوگ تھے. وہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے, وہ مانتے تھے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا, لیکن ہمارے لیے کوئی تو ایسے ہونا چاہیے جو ہماری سفارش کرے, کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ہم سے نیک ہو, ہم سے زیادہ پرہیزگار ہو, اور ہمارے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ بنے, وہ جو ہمارا لنک لگائے, جو ہمارے لیے ایک کڑی کا کام کرے, ایک ذریعہ بننے کا کام کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں,
کہ تم بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس نے کیسے خوبصورت با رونق باغات بنا دیے اور تم اس میں سے ایک درخت بھی اگانے کے قابل نہ تھے. یعنی وہ جو اتنے بڑے بڑے باغ بنا دیتا ہے کیا تم ایک درخت بھی اس میں سے اگا سکتے ہو؟ نہیں اگا سکتے. تو کیسے کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ ہم نے نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ ہوا اپنی معبود بنا رکھا ہے. تو اللہ کے علاوہ کیسے معبود کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. تو عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف سجدہ کرنا عبادت کا مطلب نہیں ہوتا ہے. عبادت یعنی ہر وہ حکم جو دیا جا رہا ہے ہم اس کو مان لیں. حاکم جس کو بنا لیا ہم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں, ہم اس کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں, تو ہم نے اس کو اپنا کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا. بلکہ وہ تو ایسے قوم ہے جو کہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں, یعنی کہ شریک ٹھہراتے ہیں. اذان ہو جائے پھر اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یہاں سے ساری انبر رسول سوری اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ام من جعل ان یا من کون ہے, جعل جس نے بنایا, الارض زمین کو, قرارن جائے قرار, رہنے کا ٹھکانہ. اللہ اکبر. یا کون ہے, کیا ہے؟ ہاں نیکسٹ ٹائم سے اس پہ رکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 61. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. امن ام یا من کون ہے, جعل جس نے بنایا, الارض زمین کو, قرارن جائے قرار, وجعل اور بنایا, خلالها اس کے درمیان, انہارن نہریں, یعنی زمین کے درمیان میں نہریں بنا دی. وجعلا اور بنایا, لہا اس کے لیے, اس زمین کے لیے, رواسیا پہاڑ. وجعلا اور بنایا, بین البحرینی عینی دو بحر سمندر, دو سمندروں کے درمیان, حاجزن پردہ. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا الہٌ کوئی معبود ہے, مع اللہ اللہ کے ساتھ, بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر, لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار, رہنے کا ٹھکانہ, اور بنایا اس کے درمیان نہریں, اور بنایا اس کے لیے پہاڑ, اور بنایا دو سمندروں کے درمیان پردہ. کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ, اللہ کے مع ساتھ, بلکہ ان میں سے اکثر تو علم ہی نہیں رکھتے. آیت نمبر 62. ام من یجیب المضطر, ام یا من کون, یا کون, یجیب وہ جواب دیتا ہے, وہ سنتا ہے, مضطر تکلیف والے کو, مضطر یعنی بے قرار کو, بے قرار کا جواب دیتا ہے, دعا قبول کرتا ہے, اذا جب, دعاہ وہ دعا کرتا ہے, ہو اس سے. اور یا کون ہے جو جواب دیتا ہے, قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا, جب وہ دعا کرتا ہے اور وہ ہٹا دیتا ہے اس کی سو یعنی تکلیف, یا وہ کشفہ دور کر دیتا ہے سو تکلیف, وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ بناتا ہے, اور یا وہ جعلا بناتا ہے, کم تم کو, خلفاء جانشین, خلیفہ, الارض زمین کا. اِلٰہٌ مع اللہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ, اور تم کم ہی کیا نصیحت حاصل کرتے ہو. کیا ہے, کون سا ہے؟ قلیلم ما تذکرون, قلیلم بہت ہی کم ہے, ما جو, تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو دیکھیں یہاں پر پہلی مرتبہ اللہ کی نعمتیں بیان کرنے کا انداز ہی کچھ مختلف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل سوال کے ذریعے سے وہ پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ ہم بتائیں ہاں یہ ہے یا یہ ہے. یہاں پر بات ہے کہ غور کرو, غور کرو کہ کس نے کیا یہ سب کچھ. کیا تمہارے لیے زمین پہ جو حدائق یہ باغات بنانے والا ہے, ایسے رونق والے, کیا تم ایک بھی درخت اس کا لگا سکتے تھے؟ نہیں لگا سکتے تھے نا. تو کیسے تم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہو؟ کیا زمین کو جائے قرار, زمین پہلے ایسی نہیں تھی کہ جس پر رہا جا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا, رہنے کے لائق بنایا. اس کو لوگوں کے لیے, مویشیوں کے لیے کیسے بنایا, اس کو کمپیٹیبل بنایا. تو یہ زمین کو جائے قرار کس نے بنایا؟
اور اس کے درمیان نہریں، جو تم جس سے پانی حاصل کرتے ہو، اس نے کس نے یہ نہریں جاری کر دی؟ اور اس زمین کے اوپر کس نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین جو ہے لے کر سب چیز ڈھلک نہ جائے، تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. تو یہ زمین کے اوپر پہاڑ رکھنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. یا اس نے دو سمندروں کے درمیان پانی کیا ایک پردہ ڈال دیا کہ تم میٹھا پانی تو حاصل کر لیتے ہو اور کھارا پانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مکس نہیں کیا. اگر کر دیتا تو پھر کیا بنتا ہمارا؟ تو ہم نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو اس نے دو سمندروں کے درمیان کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا. تو کیا ایسا سب کچھ کرنے والا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کس کو تم معبود بنا بیٹھے ہو؟ بلکہ تم تو علم ہی نہیں رکھتے. پھر اللہ سوال کرتا ہے کہ جب تم اضطراری کیفیت میں ہوتے ہو، جب تم بے قرار ہوتے ہو، اضطراب میں ہوتے ہو، تو کون تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے اور کون تمہاری تکلیفیں دور کرتا ہے؟ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ جب بندے کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو اس کے زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام نکلتا ہے. خوشی میں بھلے ہی بھول جاتا ہو، لیکن جب غم پڑتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، جب مستر ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا ہے. تو اس وقت کون جواب دیتا ہے اس کی دعاؤں کا؟ اور کون ہے جو اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ بلکہ اس نے تو تمہیں اپنی زمین کا کیا بنا رکھا ہے؟ خلیفہ بنا رکھا ہے. تمہیں ملک دے رکھا ہے اس زمین کا. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون. تم تو بڑا ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اتنی ساری نعمتیں تمہارا رب بیان کیے جاتا ہے، نہ تم غور و فکر کرتے، نہ تم علم حاصل کرتے، اور پھر کیا کرتے؟ تم اس کے برابر شریک ٹھہراتے ہو، اور تم نصیحت تو بالکل ہی حاصل نہیں کرتے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 63. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدیہ رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. یہ آیت ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. امن، کھاتے کھاتے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 63. امن، کیا، یا کون، یا من کون، یہدیکم یا وہ، ہدایت دیتا ہے، تم کو، فی ظلماتی اندھیروں میں. ظلمات، ظلمت کا پلورل ہے ظلمات، یعنی کہ اندھیرے، اندھیروں میں، البری والبحری خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. کون تم کو راستے دکھاتا ہے؟ یعنی ہدایت یعنی راستے دکھاتا ہے. ومن یرسل الریاح، اور من کون، یرسلو وہ بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی آگے آگے، دو ہاتھوں کے درمیان، آگے آگے، بین یدئی دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی آگے، رحمت ہی اس کی رحمت کے. یا کون ہے جو راستے دکھاتا ہے تم کو اندھیروں میں، خشکی اور طریقے، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اس کی رحمت کے؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی، بہت بلند و بالا ہے اللہ اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایک اور نعمت میری یاد کرو کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے سمندروں میں، اور جب رات، مطلب ساری زمین پر، سارے بر پر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بھی ایسا انتظامات رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہوتا تو چاند کی روشنی سے ہم دیکھ سکتے ہیں نا، راستوں کو تلاش کر سکتے ہیں. تو کون ہے جو تمہیں خشکی اور طریقے اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو اس کی رحمت سے پہلے پہلے ہواؤں کو خوشخبری، رحمت یہاں پر بارش کو کہا گیا ہے کہ بارش جب بھیجنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ایک الگ قسم کی ہوا چلتی ہے جس سے ہمیں خبر ہو جاتی ہے نا کہ ہم ابھی بارش ہونے والی ہے. وہ ماحول ہی الگ ہو جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. تو کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش کے بھیجنے سے پہلے وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا دیتا ہے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی معبود جو یہ سب کرنے پر قدرت رکھتا ہو؟ بہت بلند و بالا ہے اللہ. جو جس چیز کو بھی یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو وہ تو ان تمام صفات کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کئی زیادہ اعلیٰ اور بلند و بالا ہے. آیت نمبر 64. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم
यरज़ुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। मन या मन कौन, यबदउ वो इब्दा करता है, बगैर नमूने के पैदा करता है। इब्दा और तख्लीक में यही फर्क है। इब्दा यानी कि किसी चीज का ना होने से होना, और तख्लीक यानी किसी चीज का मादा होना फिर रॉ मटेरियल से किसी चीज का बनना। तो इब्दा करता है, शुरू से पैदा करता है, अल खल्का तख्लीक को, तो माँ फिर युईदुहु वो इयादा करेगा, वो दोबारा करेगा, उसको दोबारा पैदा करेगा। वमन यर्जुकुकुम और कौन है जो रिस्क देता है तुमको मिनस समाई आसमान से, वल अर्दी और जमीन से, आसमान और जमीन से कौन तुमको रिस्क देता है। इलाहुन क्या माबूद है मा अल्लाह कोई अल्लाह के साथ। कुल आप फरमा दीजिए, हातू ले आओ, बुरहानकुम तुम्हारी दलील, तुम्हारे एविडेंसेस, कोई प्रूफ, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। या कौन है जो इब्दा करता है, शुरू से पैदा करता है तकलीफ को, फिर वो इयादा करता है उसकी, मतलब दोबारा करेगा उसको। और कौन है जो रिस्क देता है तुमको आसमान और जमीन से। क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ। आप फरमा दीजिए, ले आओ तुम्हारी दलील अगर तुम हो सच्चे। यानी कि यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब कुछ ना था तो अल्लाह ने सब चीज को तख्लीक किया, और फिर सारी चीजों को फना करके दोबारा से उनको क्या करेगा, उसका इयादा करेगा। और खुसूसी तौर पर इंसान और जिन की बात है यहाँ पर कि उनका दोबारा से इब्दा के बाद उसकी तख्लीक दोबारा से की जाएगी। और वो आसमान और जमीन से तुमको रिस्क देता है। आसमान से भी रिस्क आता है क्या। पानी पानी ही सारे रिस्क का सोर्स बनता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है। क्या अल्लाह के साथ और भी कोई माबूद है। अगर है तो कोई दलील लेकर आओ, कोई प्रूफ लेकर आओ, कोई एविडेंस लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 65, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। कुल आप फरमा दीजिए, ला यअलमु नहीं जानते, मन कौन है, फिस समावाति वल जो, एक मिनट, जो कोई है। कुल आप फरमा दीजिए, नहीं वो जानते, मन जो कोई है, फिस समावाति वल अर्दी आसमान और जमीन में जो कोई भी है वो नहीं जानते, अल गैबा गैब को, यानी आसमान और जमीन पर जितनी भी मखलूकात हैं वो गैब को नहीं जानती, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। वमा यशऊना व और माँ नहीं या वो, वानो सब शायरा शऊर रखते, अयाना कहाँ से, युब असून वो उठाए जाएंगे, यानी कौन किस जगह से दोबारा उठाया जाएगा उन्हें इस बात की भी खबर नहीं है। दिस अयाना और नहीं वो सब शऊर रखते, फेल है ना, फेल के साथ, हाँ माँ का तर्जुमा फेल के साथ भी वो नहीं में जाता है। आप फरमा दीजिए नहीं इल्म रखते जो भी आसमान और जमीन में है गैब की सिवाय अल्लाह के, और नहीं शऊर रखते कि कहाँ से वो सब उठाए जाएंगे। देखिए युब असून ये पैसिव है, या के ऊपर पेश है और आइन के ऊपर जबर है, तो पेश और जबर फेले मुजारे में हमेशा पैसिव यानी कि मजहूल बनता है। कहाँ से उठाए जाएंगे, उठेंगे नहीं, उठाए जाएंगे, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उठाएंगे, खुद से नहीं उठेंगे, उनको उठाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि गैब की खबरें अल्लाह के अलावा, आसमान और जमीन की कोई तख्लीक अल्लाह के अलावा गैब को जानती नहीं है। और लोगों को तो ये भी खबर नहीं है कि उनको कहाँ से उठाया जाएगा, कहाँ से उनको दोबारा से मबऊस किया जाएगा। आयत नंबर 66, बलिद्दरका इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक्किम मिनहा बल हुम मिनहा अमून। बल्कि अद्दरका गुम हो गए, इल्मुहुम उनके इल्म, बल्कि गुम हो गए उनके इल्म, फिल आखिरती आखिरत में, यानी आखिरत के बारे में उनका कोई इल्म नहीं है, आखिरत के बारे में उनके इल्म गुम हो गए। बल्कि हम फी शक्किन मिनहा बल्कि वो तो हम वो सब फी शक्किन शक में है, मिनहा उससे किससे, उस आखिरत के मुतालिक वो शक में पड़े हुए हैं। बल हम मिनहा अमून बल्कि हम वो सब मिनहा उससे, उस आखिरत से अमून अंधे हो चुके हैं, उसके मुतालिक ना उनको कोई इल्म है
اور نہ ہی وہ مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مطلب وہ اس کے بارے میں پوری طرح سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ گم ہو گئے ان کے علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہیں اس کے بارے میں، اور بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہو چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، آخرت کے ہونے کو، موت کے بعد اٹھائے جانے کو جب انہوں نے جھٹلا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے علم کہیں گم ہو گئے ہیں، اور وہ تو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں کہ واقعی میں ایسی چیز ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور یہ کس طرح سے طنز کر رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم تو بڑے خسارے میں، مطلب ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے کہ اگر آخرت جیسی کوئی چیز ہوگی تو ہم تو بڑا نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اس کا بڑا مذاق اٹھایا، بڑے اس کے ٹھٹے کرے ہیں، تو ہم تو آخرت میں بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی یہ ایک مذاق کیوں اڑا رہے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ایسی آخرت جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے تو اپنی آنکھیں موند لی ہیں اس سے، اور اس چیز کو کے علم کو ہی ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ چلیں ریپیٹ کریں جلدی جلدی، چلیں آپ کریں، آپ پہلی آیت کریں جلدی سے، ایک آیت کرنا، امن یہدیکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين،
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.